ذرا ڈاکٹر صاحب اب مجھے ذرا تھوڑا سا اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئے یا نہیں. آبویسلی وہ ان کے والد یہاں پر ہیں, ان کے پاس اگر لیجیٹمیٹ ایکسیس ہے وہ والد تک بھی ان کو جانا چاہیے, اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم روکیں گے نہیں. بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ آج ان کے صاحبزادے امریکہ کی انٹرونشن چاہتے ہیں اس نظام کے اندر تاکہ معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے. آج تک تو دباؤ آیا نہیں, لیکن اگر امریکہ سے ٹریکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادے, تو کیا موقف ہوگا پاکستان کی حکومت کا؟ کیونکہ اب تک تو یہی رہا ہے کہ جی وہ تو بڑے لافل قسم کا سارا پروسیس ہے اور قانونی کیسز کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو, وہ جیل بھی اس چکر میں کاٹ رہے ہیں. بٹ اف ایٹ آل دیر از اے پریشر فرام دی امریکن سائڈ, گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوگا اس پہ؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں یا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والی پارٹی آج بڑی کلیئرلی جا کے وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اندرونی جو معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت کی جائے. اسی لیے عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے وہاں گئے اور بڑی کلیئرلی انہوں نے اس چیز کے لیے لابنگ کرنے کی کوشش کی. ایک رچرڈ گرینیل نے شروع میں بھی ٹویٹس کی, آپ کو یاد ہوگا, تبھی بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ کوئی جو مرضی ٹویٹس کرے جو مرضی کرے, ہمارے جو پاکستان کے معاملات ہیں, جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, جو بھی ہمارا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن جسٹس پروسیس چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی بھی اور ملک مداخلت نہیں کر سکتا, نہ ہی کسی کے کرنے سے کوئی اثر ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ صاحبزادے بڑی بری طریقے سے ناکام ہوئے تو اسی وجہ سے وہ واپس چلے گئے, کیونکہ وہی ایک رچرڈ گرینیل جس کا نہ کوئی پہلے اثر ہوا نہ ہی ابھی ہو سکتا. ان کی بہت ساری توقعات تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, اور ٹرمپ سے اسپیشلی کہ شاید ٹرمپ جیسے ہی حلف اٹھائے گا تو اس کا کوئی فون آ جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی یہ تالا کھول دیا جائے. وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری لابینگ کی, بہت سارے ڈالرز خرچے, کافی زیادہ انہوں نے امریکہ میں کوشش کی کانگریس مین سے ادھر ادھر, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ ہر کوئی میجر طور پہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی جسٹس سسٹم کسی ملک کا ہے اس میں کوئی دوسرا ملک انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن having said that میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا بھی نہیں اور نہ ہی ہوا ہے. باقی ان کے صاحبزادے ہیں, ان کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا, اور ان کی کوئی ریلیٹیو کچھ اور کہہ رہے ہیں, پارٹی کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, ان کے والد کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو وہ تو خود اتنے کنفیوزڈ ہیں, انہوں نے کیا ہی کسی کے لیے لابنگ. ایک ایشو یہاں پر یہ ہے نا کہ اگر ان کے صاحبزادے بھی کوئی ٹریکشن حاصل نہیں کر سکے امریکہ سے اور اثر بھی نہیں ہوگا, اور آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام بالکل انڈیپینڈنٹ ہے آف اینی انٹرونشن, تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی بے اثر ہو چکے ہیں تو ایک اپوزیشن اے پی سی کرنا چاہ رہی ہے. آپ کیونکہ خود گورنمنٹ میں ہیں, آپ یو آر منسٹر آف اسٹیٹ, اور حکومت کی بڑی طاقت ہوتی ہے, آپ انہیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے. اب میں اگر کوئی ایک فرد یہ بات کر رہا ہو تب بھی ہو, ابھی متعدد لوگ اپوزیشن کے ٹویٹس کر چکے ہیں, بیان دے چکے ہیں, سم ویری رسپانسبل پیپل لائک مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, آئی جسٹ ہرڈ ہم سیئنگ کہ بھائی آپ تو پریس کانفرنس کرنے گیا, کم از کم ایک اے پی سی کرنے میں بھی پرابلم ہے کہ آپ ہوٹل پہ دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ ان کی پرمیشن کو کینسل کریں یا یہ نہ کریں. یہ آپ سیاسی سپیس کیوں ڈس الاؤ کر رہے ہیں سسٹم کے اندر؟ دیکھیے مجھے اس بات کا تو نہیں پتا کہ یہ ڈس الاؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن ان اے لارجر کانٹیکسٹ اگر میں کہوں تو یہ جس قسم کے ان کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے, جو کہ ان کا فیس ہے, جو کہ ان کی پارٹی کا بہت وہ نمائندہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ جب وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, کس قسم کے بیانات دیے انہوں نے. ابھی اس وقت بھی اگر ہم اس چیز پہ غور کریں تو پاکستان اور انڈیا اس وقت بھی حالت جنگ میں ہے, کیونکہ انڈیا بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور ختم نہیں کیا. اس سچویشن کے اندر اپنی ہی آرمی کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا, جو کہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتی, ان کے چیف منسٹر نے کی. اس کے بعد انہوں نے اور کس قسم کی باتیں کی کہ ہم اپنی سپیس خود بنا لیں گے, ہم ڈنڈے لے کے آئیں گے, ہم یہ کریں گے. یعنی کہ یہ تو ان کی لینگویج ہے, یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آئے تو ہم یہ کریں گے. اب اس کی ایک پلاننگ کے لیے جو یہ اے پی سی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے حکومت اگر اجازت نہیں دے رہی کہ یہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرنے کے لیے, اپنی فوج کے اگینسٹ بولنے کے لیے,
اپنے ہی اداروں کے خلاف یہ محاذرائی کرنے کے لیے، اور ایک ایسی سچویشن کے اندر جس وقت ابھی ایک جنگ ہم نے الحمدللہ جیتی، پاکستان کا ایک سر بلند ہوا پوری دنیا میں نام، اور انڈیا کو جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی پیچھے نہیں ہٹے. اس وقت بھی یہ نہ صرف یہ کہ اپنے فیلڈ مارشل چیف عوامی کے خلاف بات کرتے ہیں، فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، فوج اور عوام کے درمیان دوبارہ سے یہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے بھی یہ کرتے رہے. تو اس قسم کی پارٹی کو اجازت میرے خیال میں تو نہیں پارٹی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہاں تو اپوزیشن کے اور بھی لوگ ہوں گے نا، وہ تو سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، ہر کوئی تو ایسی بات نہیں کرے گا. اٹس جسٹ اب این اے پی سی ایک میٹنگ ہوگی. اب آپ فرما رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں، فائن آئی ڈو ٹیک یور ورڈ، واقعی آپ کے علم میں نہیں ہوگا، بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہونے والی بات ہے، یہ تو موجود ہوتا ہے نا. ایک دو دفعہ پہلے بھی ایپیسوڈ ہوئے ہیں، یہ کر کے کوئی جمہوریت کی خدمت تو نہیں ہوئی. منیب صاحب کال تو انہوں نے کی ہوئی ہے نا، اے پی سی پہلے بھی یہ آپ جگہ دیں گے ڈاکٹر صاحبہ تو وہ کریں گے نا، حکومت تو بہت طاقتور ہوتی ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سب غلط کہہ رہے ہیں، لیکن پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بہت سارے اس طرح کے فیک نیوز پھیلائے تھے، اور بہت ساری مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن بھی اس پارٹی سے نکلتی ہے. سو لیٹس سی کہ واٹ از ایکچولی. چودھری صاحب ایک تو میں ضرور چاہوں گا آپ یہ اے پی سی والی بات پہ بھی ریفلیکٹ کریں، لیکن ایک بات میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں کا نا، کیونکہ آپ کا تو ایک سیاسی خاندان ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اینڈ آپ بات بھی بڑی پریکٹیکل کرتے ہیں. I want you to listen to this جو آج علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا، مطلب ہماری کل کائنات شاید so much for the revolutionary politics or the revolution that everyone keeps talking about in PTI، جو آج علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا ذرا وہ بھی سن لیجئے. میرا مشورہ ہو اس وقت جو جنہوں نے مارشل لا لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ خوفزدہ ہیں، اور بندوق کی زور سے ہم لوگوں کو نہیں کر سکتے. آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، آپ واپس آئیں، ہم آپ کو پیار اور محبت دیں گے. مطلب یہاں کل کائنات پاکستان کی سیاست کی چوائس صاحب یہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو پیار یا محبت دینا ہے، ان ریٹرن پھر ان سے لینا بھی ہے. تو ساری جمہوریت، سارا احتجاج، ساری ریولوشن ڈالنی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب نے جپھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. چوہدری صاحب یہ دوسرا بیان ہے علیمہ خان کا. پہلے ایک بیان انہوں نے دیا تھا جی، جس میں انہوں نے کہا تھا کچھ لو اور کچھ دو کی بات کریں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا سٹانس ہے اس سے بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ سٹانس ہے. ایک طرف آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ برا بلا بھی کہتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ان سے بات کرنے کے بھی متمنی ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ پارٹی میں بھی نظر آتی ہے، یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. یعنی یہ نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں نا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں بات کرے گی. بھائی اس وقت آپ کا پریشر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا آ جائے گا، فلانا آئے گا. سب سے پہلے تو آپ خود لیڈ کیجیے، آپ کے بچے ہونے چاہیے. دیکھیں نا، جو آپ تینوں بہنیں ہیں وہ لیڈ کریں، آپ کے عزیز اقربا آئیں، آپ کے بچے آئیں، پھر لوگ پیچھے لگیں گے. اب آپ خود تو مطلب نہ آئیں اور کہیں جی پارٹی کرے، تو پارٹی میں تو سخت ہے نہیں. دوسرا، میں ایم شور شزرا بی بی جو ہیں وہ اپنی منسٹری سے بھی اتنی لا علم ہیں جتنی اے پی سی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ اے پی سی پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ محمود خان اچکزئی اور تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کا جو ایک اتحاد ہے یہ اپوزیشن کا، یہ اس کی اے پی سی تھی. اس کے ہوسٹ پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کے ہوسٹ وہ لوگ ہیں. اور وہاں پہ جو انہوں نے کہا جی سی ایم آئیں گے، تو سی ایم تو پتہ نہیں اس میں انوائٹی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ تو آئیں گے تو تقریر کر کے چلے جائیں گے. تو یہ تو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ کوئی جلسہ جلوس یا سٹن یا وہ کوئی ایسی معاملہ تو ہے نہیں. تو یہ حکومت تو گھبرائی ہوئی ہے، کیونکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو یہ چرا کے آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کا ان ساتھ ان کو اویلیبل نہیں ہے. اسی لیے یہ ہر چھوٹی موٹی گیدرنگ پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں.